الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا نعمت اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ نے پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ یہ قد کا لفظ شروع میں استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علماء کرام اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تحقیق کے لیے، یا اس کا معنی اس طرح کہہ لیں کہ شک کے بغیر، یعنی کسی کے بارے میں تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہو یا یہ فرمانے کا مقصد ہو کہ اس میں شک نہیں، تو قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے فعل یا جملے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس نور، اور اس نور سے مراد جتنے بھی مفسرین کرام علماء حق ہیں انہوں نے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات لی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ روشن جو مبین کتاب ہے اس سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ جو نور ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے مختصر سے وقت میں، کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نور اور بشریت، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید میں ہی ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ان جو کفار وغیرہ ہیں جو آپ سے دور بھاگتے ہیں انہیں کہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، آؤ میری بات سنو۔ تو یہ بھی قرآن مجید ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں نور فرمایا کہ وہ نور ہیں، بشریت کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ بھی قرآن مجید ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نورانیت اور بشریت یہ آپس میں کیا ضدیں ہیں یا ایک وقت میں پائی جا سکتی ہیں، یا نورانیت بشریت ایک وقت میں پائی جا سکتی ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ ضد وہ دن رات کی ضد ہے، اچھائی برائی کی ضد ہے، عالم اور جاہل ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، بینا اور نابینا آپس میں ضدیں ہیں۔
تو اس طرح دیکھنا، کیونکہ ضد کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہو دوسرا نہ ہو، ایک کا اثبات دوسرے کی نفی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپس میں بشریت اور نورانیت یہ ضدیں ہیں، تو آپ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ تو یہ 16واں پارہ ہے۔ تو حضرت جبریل امین کے بارے میں 16ویں پارہ سورہ مریم میں، وہاں بھی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو اس کا تھوڑا سا میں واقعہ مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ خود یہ سورہ مریم کو نکال کے یہ واقعہ پڑھیں تو آپ کو مزید آپ کے اوپر یہ اس کی جو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی قدرت کا اس اعتبار سے بھی اظہار ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، اللہ فرماتا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبریل امین کو تندرست بشر، خوبصورت بشر بنا کے بھیجا، یعنی آدمی بنا کے بھیجا۔ تو دیکھیں یہ سب کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب جانتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نوری ہیں، بلکہ نوریوں کے شاہ ہیں، نوریوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتا کہ ہم نے ان کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ایک تندرست آدمی بنا کے بھیجا۔ تو ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اگر نوریوں کے شہنشاہ وہ بشر بن کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آ جائیں تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نور ہونے کے باوجود بشریت کا لباس پہن کے اس دنیا میں تشریف فرما ہو جائیں تو آپ کی نورانیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے خطاب جو کل انما انا بشر مثلکم، یہ کفار کو ہے۔ لیکن جب دیکھیں صحابہ کرام کی باری آئی، مومنوں کی باری آئی جو مخلص مومن ہیں، تو دیکھیں یہ واقعہ تو لمبا ہے، آپ نے یقیناً علماء کرام سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، علماء کرام یقیناً جانتے ہیں۔ تو آپ نے وصال کا روزہ رکھنا شروع کیا تو صحابہ کرام تو اتنے وہ آپ کے دیوانے تھے، عاشق تھے کہ ہر ادا پہ وہ یعنی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ یعنی کمزور ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور آقا نے فرمایا ابھی تو ربی، میں تو اپنے رب کے پاس ہر رات گزارتا ہوں، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي او کما قال، میں اپنے رب سے کھاتا اور پیتا ہوں، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو دیکھیے گا کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اکابرین صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو کسی کو یہ نہیں جرت ہوئی کہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر تو فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، آج تم کہتے ہو کہ تم میں میری مثل کون ہے؟ تو یہ نہیں کہا، کیوں کہ وہ حقیقت کو جانتے تھے، وہ حقیقت کو پہچانتے تھے۔ تو اس لیے یہاں عرض کروں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح حضرت جبریل امین وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور وہ دم کریں، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے دیکھا نا تنہائی میں، تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی اور اسے کہا کہ آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو آگے سے جبریل امین فرماتے ہیں آنا رسول ربک، جس رب کا تو واسطہ دے رہی ہے میں انہی کا، اسی رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لی آہب اللہ کی غلامن زکیہ، کہ میں تجھے ستھرا بچہ عطا فرماؤں۔ یہ دیکھیں یہاں نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں تجھے نسبت یعنی پاک صاف ستھرا بچہ۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا،
کہ مجھے تو نہ شادی ہوئی ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، مس کیا ہے، نہ میں نعوذ باللہ بدکارہ ہوں، تو یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا تو یہ سارا کچھ ہو گیا۔ یہ واقعہ لمبا ہے، تو میں عرض کروں کہ جب حضرت جبریل امین وہ جب تشریف لائے تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح نبی کریم کی آپ کی بھی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دیکھیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابد اور نورانیت یعنی ابدیت اور نورانیت یہ آپس میں ضدیں ہیں، تو ان کا بھی جواب ہے کہ یہ بھی آپس میں ضدیں نہیں ہیں، ایک وقت میں نورانیت اور ابدیت جمع ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں نا، قرآن مجید میں ہے پہلے پارے میں تیسرے رکوع میں آپ نے پڑھا ہوگا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ اتارا، تو معترض اعتراض کرنے والا سوال کرنے والا کرے گا، وہ کہے گا کہ دیکھیں اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو عبد کہا ہے، بندہ کہا ہے، تو پھر دوسرے کلمے میں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں بھی ابدیت کا ذکر، تو جہاں ابدیت کا ذکر آیا تو پھر وہ نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کے نزدیک فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، فرشتے جو ہیں وہ نور ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ 17واں پارہ ہے، اور وہاں جو ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 26 ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی غیر مسلم یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اولاد ہے، یہ فرشتے جو ہیں نا اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ کریم اس سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، ان کو جواب دیا غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو، کہ یہ فرشتے ہیں یہ میری اولاد نہیں بلکہ کیا ہے، بل عباد مکرمون، یہ میرے عزت یافتہ بندے ہیں۔ عباد جمع عبد کی، تو یہ عزت یافتہ بندے ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا کہ یہ میرے عزت یافتہ عباد ہیں، بندے ہیں۔ تو فرشتے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ نوری مخلوق ہیں، تو اگر نوری مخلوق فرشتوں کو اللہ قرآن مجید میں 17ویں پارے میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 26 میں فرمائے کہ یہ میرے عزت یافتہ عبد ہیں، بندے ہیں، تو ثابت ہو گیا قرآن کی نسکتی سے کہ یہ نورانیت اور ابدیت بھی آپس میں ضدیں نہیں، یہ ایک وقت میں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک وقت میں یہ دونوں چیزیں پائی جا سکتی ہیں، ابدیت بھی اور نورانیت بھی۔ اور پھر یہ دیکھا نا، اصل میں یہ ہے کیا کسی نے خوب لکھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو اس لیے یہ ہے نظر والوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر یعنی عجیب عجیب سوال کرنے والے جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، یعنی یہ حقیقت ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہی 15ویں پارے میں، یعنی آپ یہ سورہ الحجر کے جو ہے آیت نمبر 14 اور 15 اس میں آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کفار کے بارے میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ، یہ تو اللہ تعالیٰ ادھر فرمایا نا فرشتوں کے لیے، تو ادھر فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ اگر ان کو جو نہیں ماننے والے ان کو دن میں آسمان پہ لے جا کے سب کچھ دکھایا جائے تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں،
یہ مانیں گے نہیں، بلکہ کہیں گے کہ وہ ہیں جن کی آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، حرم قوم یعنی وہ قوم ہے جن پہ جادو ہو چکا ہے، جنہوں نہیں ماننا۔ تو عجیب عجیب سوال پھر کرتے ہیں، لو جی جن کے والدین ہو وہ نور نہیں ہو سکتے، تو اگر جن کے والدین ہوں وہ نور نہیں ہو سکتے، تو اگر یہی قاعدہ اپنا لیا جائے تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نور ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے والدین دونوں نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ اور پھر کہا جائے گا، پھر کہتے ہیں کہ لو جی یہ جو بشر ہو وہ اس سے نور پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہاں بشر سے نور پیدا نہ ہونا یہ عقلی تقاضا ہے، یہ قانون فطرت تو ہو سکتی ہے، قانون قدرت نہیں ہو سکتی، قانون قدرت نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دیکھیں قانون قدرت اور ہے، قانون فطرت اور ہے۔ قانون قدرت کا ہی یہ حصہ کرشمہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو چٹان سے ظاہر فرما دیا، یعنی پہاڑ سے نکال دیا، اور وہ گابن تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کے ہاں۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ان کو دن میں ہم آسمان پہ لے جا کے سارا کچھ سر کی آنکھوں سے دکھا دیا جائے تو پھر بھی یہ کیا کہیں گے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، کہ ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے، نظر کو باندھ دیا گیا ہے، ہم وہ قوم ہے جس پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ عجیب عجیب سوال، عجیب عجیب کہ دیکھیں نا، حالانکہ تو یہ ہے کہ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جس کسے دا کوئی عاشق ہوئے او ذکر اسے دا کردہ، 100 مکر بہانے بنا کے مرنے ہو دے مردہ۔ تو آقا کے اپنے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کریم کی تعریف کی جائے، اس کی شان بیان کی جائے تو کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، عجیب معاملہ ہے۔ دیکھیں پھر سوال کریں گے کہ یو جی آپ تو کھاتے پیتے رہے ہیں، تو بشر جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، نور نہیں کھاتا۔ تو یہاں ضمناً عرض کروں، واقعہ لمبا ہے۔ تو دیکھیں جب کسی کی جو حیت ہوگی، حالت ہوگی، اس حالت کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ سمجھیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، وہ ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، تو لکڑی جو ہے وہ کھاتی کچھ نہیں ہے، لکڑی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کو پھینکے تو وہ اژدہا بن گیا، تو پھر کیا کہ وہ سب سانپوں کو کھا گیا، جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا۔ کیوں کہ اب وہ سانپ ہے، اژدہا ہے، تو اب اپنی حالت کے مطابق وہ کھا رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں پھر وہ عصا ہے، پھر کچھ نہیں کھاتا۔ یعنی جس طرح جس حیت پہ ہوگا اس حالت کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بشریت کے لبادہ اوڑھ کے ہیں تو وہ بشریت والے سارے تقاضے پورے کریں گے، تو اس لیے میں عرض کروں کہ یہ کھانا پینا بھی آپ کی نورانیت کے لیے کوئی یہ نفی نہیں ثابت ہو سکتا، یہ اس کا یعنی اس کے اعتبار سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ ضمناً عرض کروں کہ تھوڑا سا سمجھانے کی اور کوشش کرتا ہوں، لیکن ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہمارا کام دلائل دینا ہے۔ دیکھیں یہ ایک قانون قدرت ہے، ایک قانون فطرت ہے۔ قانون فطرت کیا ہے کہ ماں ہو باپ ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ قانون فطرت۔ لیکن قانون قدرت کیا ہے، نہ باپ ہو نہ ماں ہو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح قانون فطرت یہ ہے کہ باپ بھی ہو ماں بھی ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن قانون قدرت کیا ہے کہ بغیر باپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دینا۔ اسی طرح قانون فطرت یہ ہے کہ ماں باپ دونوں جواں ہوں
اولاد جننے کے قابل ہوں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ بوڑھے ہو چکے ہوں، آپ کی بیوی بانجھ ہو چکی ہوں، تو اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا فرما دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ تو اسی طرح قانون فطرت یہی ہے کہ بچہ والدین جب بشر ہوں تو بچہ بھی بشر ہو، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ والدین بشر ہوں اور بچہ پیدا ہو تو وہ نور پیدا ہو۔ تو نہ ہم بشریت کا انکار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، نہ ہم نورانیت کا انکار کر سکتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، نہ ابدیت کا ہم انکار کر سکتے کیونکہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا، قرآن 6666 آیات کا نام قرآن ہے، یہی اسی کا نام شریعت ہے۔ یہ نہیں کہ جو شریعت یعنی طبیعت کے مطابق ہے تو اس کو مان لے بندہ، جو یعنی طبیعت کے خلاف اس کو نہ مانے۔ اس لیے ہمیں شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، طبیعت کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ایک میں آخری بات کر دوں کہ ایک وہ نیٹ پہ ایک مولوی صاحب وہ کہہ رہے تھے یہ سنی بریلوی کہتے ہیں نور من نور اللہ، تو یہ اس کا معنی کہ اللہ کے نور میں سے نور، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ذرا احتیاط سے کام لیں، مسلمانوں کو کافر نہ بنائیں۔ کیوں؟ دیکھیں، اصل میں نور میں نور اللہ کا معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ کے نور سے نور، یعنی فی اور من میں فرق کیجئے گا۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، یہ حقیقت ہے، سچ ہے، اتنی بات سچ ہے کہ اللہ میں سے نہ کچھ نکلتا ہے نہ کچھ داخل ہوتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن اللہ کے نور سے نور، تو دیکھیں جس طرح مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے، یہ میرے سے کوئی لیتا ہے، میں کسی کو پینسل دے دیتا ہوں، تو اگر کوئی بندہ پوچھے یہ پینسل کس سے لی ہے تو وہ کہیں کہ ہم نے یہ مفتی عارف حسین شاہ صاحب سے لی ہے، انہوں نے دی ہے، ان سے لی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے جسم سے نکالی نہیں گئی، یہ مجھ سے لی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نور سے نور ہے، اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے۔ اللہ کے یعنی جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اللہ دے وچوں نہیں، اللہ سے ہے، سے اور میں یعنی فرق سمجھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہر کسی پہ ہم، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ کریم کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، ہاں خوف یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے خدا را مسلمانوں کو مسلمان ہی رہنے دیجئے، یہ بات پہ شرک کے یا کفر کے فتوے نہ لگائیں، یہ بہت ہی اس پہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔